رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشتري ہمارے جسمانی جسم کا اعصابی نظام نروس سسٹم کا ہیڈ دماغ ہوتا ہے، جس سے سارا جسم نرو کے جال کے طور پر اسپائنل کورڈ کے ساتھ دماغ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے جسم کے کسی بھی حصہ میں درد کی خبر دماغ کو جاتی رہتی ہے۔ جسم کا درد دور کرنے والا انڈورفن یہ ایک طرح کا نرو سیل کے طور کے درمیان خبر پہنچانے والا نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ یہی ایک سیل سے دوسرے سیل تک درد کی ویو کی خبر دیتا ہے۔ یہ انڈورفن کسی ایکسیڈنٹ کی حالت میں انسان کو کچھ دیر کے لیے تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ یہی انڈورفن نرو سیل کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتا ہے، جو درد کی لہر کو دماغ تک پہنچاتی ہے۔ یہ انڈورفن دماغ کی خبر پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، بلکہ کچھ ہارمون کے پروڈکشن کے درمیان ٹائم ڈیفرنس کو بھی محسوس کرتا ہے، جیسے پرولیکٹن ہارمون کے پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے، جس کے کارن ڈیلیوری کے بعد عورتوں کی چھاتی میں دودھ کی تیاری شروع کروا دیتا ہے۔ مگر دباؤ، اسٹریس اور نشیلی دواؤں کے برا اثر انڈورفن پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے جو کوئی ڈیزی پام لگاتار لیتے رہنے والا انڈورفن کے لیول کو گھٹا دیتا ہے۔ یہی معاملہ لگاتار شراب پینے والے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پین کلر کے اثر سے تکلیف موجود رہتے ہوئے اس کی خبر دماغ کو نہیں جاتی، ٹھیک اسی طرح جس طرح جب کوئی ڈکیت کسی گھر میں ڈکیتی کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر کے ٹیلی فون لائن کو کاٹ دیتا ہے اور موبائل فون کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اس طرح ڈکیتی ہوتے ہوئے بھی خبر نہ ملنے کے کارن وہاں کا تھانہ دار اپنے علاقے کو پرامن سمجھ کر اطمینان سے پڑا رہتا ہے۔ پین کلر چونکہ درد کے احساس کو دماغ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اسی لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں گردہ فیل ہونا عام بات ہے، جبکہ پین کلر ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک کے چانس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ آج کل MC میں درد ہونا غلط رہن سہن کے سبب لڑکیاں بھی عام بات سمجھنے لگی ہیں۔ اس دوران پین کلر کا سہارا لینا وہ لوگ اپنی مجبوری سمجھنے لگی، اس لیے 25-30 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کا گردہ فیل ہو جانا عام ہوتا جا رہا ہے۔ زیتون کے تیل میں موجود اولیوکینتھل نام کا ایک فائٹو نیوٹرینٹ ہوتا ہے، جس کا اینٹی انفلامیٹری اثر آئیبوپروفین ایک طرح کا پین کلر کے برابر ہوتا ہے۔ دوسری جانب کبھی کبھی آئیبوپروفین کی صرف ایک گولی سے بھی کبھی موت ہوتے دیکھا گیا ہے۔ دانت وغیرہ نکالنے میں سن کرنے والا انجیکشن بھی کبھی کبھار موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہندوستان پاکستان سے قریب 15 سال پہلے ہی 8 کروڑ گیدڑ ڈائکلوفینیک سوڈیم کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک انٹرنیشنل ٹیم کے ذریعے سروے کرنے پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ جو بھی پالتو جانور کو ڈائکلوفینیک سوڈیم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے گوشت میں موجود رہتا ہے اس کے موت تک۔ جب وہ جانور اپنی موت مرتا ہے تو اس مرے ہوئے جانور کا گوشت جو بھی جانور اسکیوینجر ٹائپ کا جانور یعنی گدھ وغیرہ کھائے گا، اس کا کڈنی فیل ہو کے وہ بھی مر جائے گا۔ تو اب فی الوقت 4-5 ہزار کی تعداد ہی آج سے 15 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں گدھوں کی بچی تھی۔ پہلے سائنسداں لوگ جرمیسائڈ کھیتی میں استعمال ہونے والے جرمیسائڈ کو اس کا کارن مانتے تھے، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ ڈائکلوفینیک سوڈیم بھی قصوروار ہے۔ اس کا استعمال پیراسیٹامول کے ساتھ ہی اکیلے ہی جانوروں میں ویٹرنری استعمال خوب ہوتا ہے۔ اس دوا کے سیدھے اثر سے انسان کا کڈنی فیل ہو جاتا ہے، اس لیے امریکہ وغیرہ میں اس دوا پر
बहुत दिन पहले से बैन है, मगर हमारे मुल्क का हेल्थ डिपार्टमेंट इस सिमत में सोचने की ज़रूरत भी नहीं समझता, जबकि सर्वाइवल ऑफ नेचर मतलब ये कि फितरत की बका के लिए मुर्दाखोर जानवर स्कैवेंजर का भी होना ज़रूरी है। किसी तरह के दर्द में कब्ज़ अहम कारण हो सकता है। अपने खान पान लाइफ स्टाइल पर ध्यान देकर किसी तरह के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। दर्द के सबब को दूर किए बिना सिर्फ दर्द के एहसास को ख़त्म करके वक्ती आराम हासिल करके अपने गुर्दा को बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। कुछ पेन किलर्स लीवर को भी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मैदा में अल्सर का भी सबब बनता है, जैसे डिस्प्रिन। चूँकि खून को भी पतला करती है इसलिए लोग इसे खूब कारगर समझते हैं, जबकि डिस्प्रिन से मौत भी हो सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मामला इतना शुगर के पुराने मर्ज में नर्व के नुकसान के सबब डायबिटिक न्यूरोपैथी का मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि कोई भी पेन किलर से आराम भी नहीं मिलता, मगर गुर्दा का नुकसान होता रहता है। रात का खाना देर से डटकर खाने वाले भी पैर की ऐंठन यानी क्रैम्प्स में अक्सर हम मुब्तला नज़र आते हैं। कुछ लोग रस्सी या फीता वगैरह बांध कर रखते हैं। ज़्यादा बिजी स्टोमक भी इस तकलीफ़ में इजाफा का सबब होता है। ऐसा मुतासर रग को खून की सप्लाई में कमी के सबब होता है, क्योंकि इससे जिस्म में पानी की मकदार घट जाती है और उस अज़्व में ऐंठन होने लगता है। मैग्नीशियम की कमी से भी ऐसी तकलीफ़ हो सकती है। इसे पैर की बेचैनी का लक्षण रेस्टलेस लेग सिंड्रोम RLS का भी नाम दिया गया है। जिस्म में आयरन जमा करने वाला प्रोटीन फेरिटिन के सतह में कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हामला और माहवारी वाली लेडीज़ भी ऐसे दर्द में मुब्तला हो सकती है। कुछ हालतों में ये तकलीफ़ रगों में खून की गुठली बन जाने के सबब होता है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए तकलीफ़ के सबब पर ध्यान देते हुए सारे सिम्टम्स के मुताबिक जड़ी बूटियों का नुस्खा बनाने की ज़रूरत है। कारण को दूर कीजिए, दर्द अपने आप चला जाएगा। दर्द भी तो एक तरह का सिस्टम में गंदगी जमा होने का सिग्नल है जो नर्व के ज़रिए दिमाग को जाता है। अब इस सिलसिले में कुछ हदीस को भी सुन लीजिए ताकि इसे थोड़ा तक़वियत मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दवा है जो एक रोग के लिए शिफा बख्श लेकिन दूसरे रोग में नुकसान या दूसरा रोग लग जाने का अंदेशा हो तो उसे छोड़ दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे शब्द में अगर किसी दवा से बीमारी हो जाने का शक भी हो तो भी उसे छोड़ दो। कुरान के मुताबिक तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे हाथों ही के करतूत हैं। जो मुआलिज रोग के असल सबब को दूर किए बिना इलाज की फ़िक्र करता है वो बीमारी को दूर करने में अक्सर नाकाम होता है। शेख अबू अली सीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का का तोहफ़ा बंद थाल में पेश किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोल कर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। मुनक्का बेहतरीन खाना है जो पट्ठों को मजबूत करता है, पुराने दर्द को ख़त्म करता है, गुस्सा को ठंडा करता है, मुंह के बदबू को दूर करता है, बलगम को निकालता है, रंग को निखारता है। इब्ने असाकिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई सर में दर्द की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम पछने लगाओ, और जब कोई पाँव में दर्द की शिकायत करता तो फरमाते कि तुम मेहंदी लगाओ। पछने आकुपंक्चर आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, इसलिए इसके बारे में कुछ इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो ठहर कर चुस्की लेकर पिए और गटागट न पिए, क्योंकि इससे जिगर में दर्द होता है। बहक़ी की रवायत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई तेल लगाए तो अपनी भौंहों से प्रारंभ करे, माने आई ब्रो से प्रारंभ शुरू करे। इसलिए कि यह दर्द को दूर करता है।
درد یا یوں فرمایا کہ درد سر کو روک دیتا ہے. تو بہرحال درد سے ریلیٹڈ کچھ چیز کچھ حقائق سامنے لانا ضروری تھا. کچھ عجوبہ بات، ایک لڑکی کلکتہ میں درد سے مطلب موٹاپا سے پریشان تھی، تو ہم سے آئی علاج کرانے. تو ہم نے اس کے پورے سسٹم کے حساب سے جب اس کی کیفیت پوچھنا شروع کیا تو اس نے بتایا کہ حکیم صاحب تو چھوڑیے نا، ہمارا موٹاپا کا علاج کر دیے، ایم سی کا فکر چھوڑیے نا، ایم سی میں درد بہت ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بیرلگن ٹیبلیٹ کا ہم انتظام کیے ہوئے تھے. ہم نے اس کو کہا کہ بیرلگن پر تو بین لگا ہوا ہے، تم کو ملتا کہاں ہے؟ تو کہیے گا تو ہم آپ کو کارٹون میں لا دیں گے. تو بہرحال اپنے ہندوستان میں بہت ایسا معاملہ ہے، بہت نقصان دہ چیز دھڑلے سے مارکیٹ میں چلتی رہتی ہے، اور اس پر جو ہے حکومت ہی کا دھیان نہیں ہوتا ہے تو اور کیا دھیان، اور کون لوگ دھیان دے گا. تو بہرحال اس لائن میں ہم نے جانکاری کے نیت سے جو کچھ ہم نے اب تک جمع کیا ہے اس کو ہم نے بتایا. انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل کیا جائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ قبض کو دور کیا جائے. قبض کے بارے میں ایک جگہ ہم بتا چکے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے، اور آج کے دور میں قبض 105% لوگوں کو ہے، جس کا صحیح علاج جو ہے کچن میں ہوگا. یعنی لائف اسٹائل کو صحیح طور پر، لائف اسٹائل جو ہے نیچرل ہوگا، مطلب موٹا جھوٹا کھایا جائے گا، روزانہ 5-7 کلومیٹر چلا جائے گا، پلس پھل، موسم کا پھل خوب ڈٹ کے کھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے ہی معاملہ ٹھیک رہے گا. پورا باڈی انٹر ریلیٹڈ ہے، پورا سسٹم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اسی لیے اس درد کے معاملہ میں قبض پر سب سے پہلے دھیان دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم.